بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پی ٹی آئی تو نہیں لیکن پی ٹی آئی کے چند وزیر کل کی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ سے بہت خوش نظر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ فوج نے پھر ہمارے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہے اور ڈیل کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ اس پر بات کریں گے، لیکن یہاں ایک ضمنی سوال سے یہ بنتا ہے کہ اگر واقعی ایسی بات ہے تو پھر پی ٹی آئی کی صفوں میں انتشار کیوں ہے، اضطراب کیوں ہے، اور ایک بھگدڑ سے کیوں مچی ہوئی ہے، اور عمران خان اتنا اداس کیوں ہے۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اصل میں یہ پریس کانفرنس تھی پاکستان افغان کے بارڈر کی صورتحال پر، جہاں نہ صرف یہ ہے کہ باڑ اکھاڑنے کے 2-3 واقعات ہوئے ہیں، بلکہ افغانستان کی طرف سے یہ تاثر بھی دی جا رہا ہے افغانستان کے بعض حلقوں کی طرف سے کہ یہ بارڈر نہیں ہے، یہ ایک عارضی لائن ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بہت ضروری معاملہ ہے اور بہت سنگین خطرہ پاکستان کی سرحد پر پنپ رہا ہے، جس کا یہاں زیادہ احساس نہیں کیا جا رہا اور زیادہ توجہ اس کے سیاسی پہلو کی طرف دی جا رہی، جبکہ وہ اس پریس کانفرنس کا ضمنی حصہ تھا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ڈیورنڈ لائن کے بارے میں کچھ بات کی جائے۔ اس پر میں ایک الگ سے ولاگ کروں گا، اس میں آپ کے لیے کچھ نئی معلومات اور کچھ ضروری باتیں ہوں گی اور اس خطرے کی سنگینی کا ادراک کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن بہرحال اس گفتگو میں ہم سیاسی معاملے پر بات کریں گے۔ ضمنی طور پر یہ کسی نے سوال کیا ڈیل کے بارے میں، تو آئی ایس پی آر نے اس کی تردید کی اور کہا کہ یہ کیا سرائیاں ہیں۔ تو اس میں خیر بنیادی سوال تو یہ بنتا ہے کہ اگر کسی فوجی افسر سے یہ سوال کیا جائے پریس بریفنگ کے دوران کہ کیا آپ کی فلاں پارٹی سے ڈیل ہو گئی ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ کیا ڈیل ہو رہی ہے؟ ایسا تو کوئی بھی فوجی افسر نہیں کہہ سکتا، نہ اس طرح کی بات، نہ اس طرح کا تاثر دے سکتا ہے۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں بین السطور بھی آپ کوئی معنی تلاش نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ پی ٹی آئی والوں کی جو خوشی ہے، یہ بڑی ایک مضحکہ خیز قسم کی خوشی ہے۔ لیکن جہاں تک یہ اس فکر کو ہم ایک الگ تھلگ کر کے دیکھ لیں کہ ڈیل کا تاثر، ڈیل کی خبریں بے بنیاد ہیں، تو یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کم سے کم اس وقت کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ اس کی وضاحت بھی میں کروں گا کہ ڈیل کیوں نہیں ہو رہی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وزیر ہیں، وہاں پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی جو ہیں وہ اس پریس کانفرنس سے مطمئن نہیں ہیں، ان کی تشویش کچھ اور ہے۔ یہاں تک بات چل نکلی ہے کہ پی ٹی آئی کا نام بدل دیا جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے والا ہے جس میں پارٹی نااہل ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ نام بدلنے سے کیا ہوگا، جبکہ اس کی موجودہ قیادت جو ہے وہ بڑی حد تک، اس کی جو بڑی تعداد ہے وہ نااہل ہو جائے گی، اور خود عمران خان بھی نااہل ہو جائے گا۔ تو کیا عمران خان کا نام بھی تبدیل کیا جائے گا؟ یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے۔ تو جہاں تک ڈیل کی بات کا تعلق ہے، تو اس میں میں نے 2-3 مرتبہ اپنے ولاگ میں یہ بات کہی تھی کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، رابطے ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور وہ ملاقاتیں بہت ہی اعلیٰ سطح کی نمائندگی کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، جس میں کچھ ایسے مطالبات شامل ہیں جن کو نواز شریف نے مسترد کر دیا ہے، ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ان میں اب میں اس موقع پر مناسب نہیں ہے کہ ان جو مطالبات مسترد کیے گئے ہیں وہ کیا ہے بتانا مناسب نہیں ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ وہ کیا مطالبات ہیں۔ تو اس کی ایک تشریح دور دراز کی کوڑی لاتے ہوئے یہ کی جا سکتی ہے کہ چونکہ نواز شریف کی طرف سے حتمی انکار ہو گیا، اس لیے ڈیل کا معاملہ ختم ہو گیا، چنانچہ یہ بات سچ ہو گئی کہ اس وقت کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ ویسے بھی ڈیل کا تاثر مسلم لیگ والوں نے تو کم ہی دیا ہے، اور میڈیا نے بھی کم ہی دیا ہے، زیادہ تاثر تو خود پی ٹی آئی کی وزیر دیتے رہے۔ خاص طور پر عمران خان نے جب یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو پھر سے اہل کرنے کے لیے اور چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اور اگر ایسا ہے تو پھر تمام جیلوں کے دروازے کھول دینے چاہیے، یہ وہ بات تھی جس سے یہ تاثر پھیلا کہ ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے جب وزیر اعظم یہ کہے کہ پھر وہ یہ کوششیں کرنے والے جیل کے دروازے کھول دیں، تو ظاہر ہے جیل کے دروازے یا تو حکومت کھولتی ہے، یا پھر حکومت کے اوپر جو حکومت بیٹھی رہتی ہے پاکستان میں 72 سال سے بیٹھی ہوئی ہے، وہ کھول سکتی ہے۔ تو یہ عمران خان نے ایک بڑا کلیئر اشارہ دیا تھا کہ ڈیل کی کوششیں ہو رہی ہیں، جبکہ مسلم لیگ نے ڈیل کی خبروں کی ہمیشہ تردید کی ہے۔ ڈیل کے تانے بھی حکومت کے وزیروں کی طرف سے دیے جاتے رہے کہ جو ووٹ کو عزت دو کر نعرہ لگاتے تھے، اب وہ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے اگر مسلم لیگ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو ڈیل کس سے کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ دوسرا فریق بھی اس میں ملوث ہے، تبھی مسلم لیگ کر رہی ہے۔ یہ میں
गवर्नमेंट के वज़ीरों के नुक्ता नज़र के हवाले से बात कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग इस अमल में शामिल नहीं है, ये सिर्फ नवाज शरीफ इस अमल में शामिल किए गए थे और उनसे राब्ते और मुलाकातें अभी तक हो रहे हैं, अभी तक राब्ते उनसे जारी हैं। और ये राब्ते, ये मैं फिर अर्ज़ कर दूं कि ये कोई मामूली सतह के राब्ते नहीं है, बहुत ऊंची सतह से राब्ते हो रहे हैं। और इस वक्त भी लंदन में कई लोग क्यू में लगे हुए हैं नवाज शरीफ से मुलाकात के इंतज़ार में। और ये सारा सिलसिला जो चल रहा है, ये अगर इसमें अगर फ़र्ज़ कीजिए ब्रेक आ जाता है तो ये कुछ वक्फे के बाद ये दोबारा चलेगा। और ये गुमान करना ठीक नहीं है कि मामलात रुक गए हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जब कतई यकीन हो जाए कि वहाँ से कुछ दाल नहीं गल रही, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो दूसरा ऑप्शन जो इस्तेमाल किया जाएगा, शायद इलेक्शन कमीशन वाला ऑप्शन इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसके नतीजे में मुस्लिम लीग की हमायत की ज़रूरत नहीं रहेगी। और वो जो प्लान फ्लोट किया गया है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि फ़ैसला हो गया, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फ़ैसला हुआ नहीं। ये डिसेप्शन प्लान चलते रहते हैं, हतमी प्लान का आखिरी दम तक किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि वहाँ मुतबादिल प्लान, इरादे बांधने, फिर सोचने, फिर तोड़ने, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इसमें रद्द बदल कर लो, इसको बदल लो। तो फिलहाल जो बात फ्लोट हो रही है वो ये है कि इसी ईवान के अंदर से कुछ लोगों को नाअहल करके और कुछ लोगों को नए सिरे से ऊपर ला के एक कौमी हुकूमत बना दी जाए जो फिर लंबा अरसा चले। ये प्लान इस वक्त फ्लोट किया जा रहा है और कोई इतना नामुमकिन नहीं है, अगरचे इसमें ख़तरात बहुत ज़्यादा हैं और इसमें मुल्क की सलामती का सवाल भी पैदा हो सकता है, इसके बाद जो हालात पैदा होंगे। तो ये जो डील का मसला है, हो सकता है कि प्लान के अगले मरहले में अगर ये देखा जाए कि कौमी हुकूमत को पजीराई नहीं मिलेगी और ये मफलूज होकर रह जाएगी, अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, तो फिर इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ से दोबारा रजू किया जाएगा। और ये चीज़ें नवाज शरीफ के सामने रखी जा चुकी हैं कि अगर आप ये मुतालबात मान लें तो फिर आपकी नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी सज़ा भी ख़त्म हो जाएगी, आप पर मुकदमात भी वापस हो जाएंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, बशर्ते कि आप ये बातें मान लें। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर वो बातें इमरान खान मान ले तो क्या फिर इमरान खान को मज़ीद 5 साल दे दिए जाएंगे? तो ये नामुमकिन है। इमरान खान भी वो शर्तें नहीं मान सकता, क्योंकि इमरान खान के किसी और से वादे वईद हो चुके हैं और वो हर सूरत में उन वादों पर अमल करने का इरादा रखता है। और जो परसों उसने कहा था कि मार्च में सुकून हो जाएगा और अप्रैल जो है वो खुशियों का महीना होगा, तो ये उसी तरफ इशारा है कि इमरान खान ने किसी और से जो वादे वईद कर रखे हैं वो उन पर अमल करेगा। अगरचे मैं ये समझता हूँ और ये कह रहा हूँ कि इमरान खान के वादे वईद भी धरे के धरे रह जाएंगे। कुछ ऐसा होगा कि जिसको मुशर्रफ ने कहा था कि हम तुम्हें एक ऐसी जगह से हिट करेंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ आई और तुम्हें हिट कर गई। तो इमरान खान को भी आखिरी वक्त में पता चलेगा कि उसके साथ हो क्या गया है। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल में ये ISPR का बयान जो है, इसने कोई रद्द-ओ-बदल नहीं किया, फ़ज़ा वही है। और अगर PTI के कुछ लोग ये समझते हैं कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में फॉरेन फंडिंग केस नज़रों से ओझल हो गया है, तो ये रेत में सर छुपाने के मुतरादिफ है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस नज़रों से ओझल नहीं हुआ, अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। अभी तो सिर्फ वो चीज़ें सामने आई हैं जिनका तहरीक-ए-इंसाफ ने एतराफ़ कर लिया है और वो बहुत बड़े पैमाने की करप्शन है। इसमें पूरी पार्टी नाअहल हो सकती है, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि नाअहल हो सकती है। यहाँ तक कि इमरान खान का वक़ार ख़ास एतज़ाज़ हसन, उसने भी यही इकरार किया है कि नाअहल हो सकती है, लेकिन उसने ये इकरार जो किया है वो रोते हुए किया है। रोते हुए इस तरह कि उसने 2 चैनल्स को इंटरव्यू दिए और कहा कि अगर ऐसा है तो फिर तो पाकिस्तान की तमाम पार्टियों को नाअहल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये गड़बड़ तो सारी पार्टियां करती हैं। भाई ये गड़बड़ सारी पार्टियां करती हैं तो हुकूमत आपकी है, तो बाकी पार्टियों के केस खुलवाएं। फ़िलहाल तो ये तहरीक-ए-इंसाफ का फॉरेन फंडिंग स्कैंडल है और जिसकी दूसरी पार्टियों से कोई मुशाबित ही नहीं है। दूसरी पार्टियों के फॉरेन फंडिंग हुई है, लेकिन यहाँ मामला ये है कि इमरान खान के दस्तखत से जो बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया इलेक्शन से पहले, उनमें इन सारे अकाउंट्स का जिक्र नहीं है जो बाद में दरियाफ्त हुए और जिनका इकरार PTI ने किया। यानी 53 अकाउंट उसमें छुपाए इमरान खान ने, और इमरान खान ने जिन रकूम का जिक्र किया वो
حلفیہ جھوٹ تھا، وہ حلفیہ جھوٹ بھی ثابت ہو گیا ہے۔ تو یہاں کل میں نے ایک پروگرام دیکھا، ایک صاحب نے جرت کر کے یہ سوال کر دیا کہ جناب نواز شریف نے تو صرف چند لاکھ کی رقم کا اقرار نہیں کیا تھا جو ابھی اسے موصول نہیں ہوئی تھی اور جسے عدالت بھی مانتی ہے، یہ رقم نواز شریف نے وصول نہیں کی تھی۔ اسی لیے ایک فرضی کتاب بلیک لا ڈکشنری کا حوالہ دے کر فیصلے میں یہ لکھا گیا، یہ فیصلے میں عبارت موجود ہے کہ جو رقم وصول نہ کی جائے لیکن کسی وقت مستقبل میں وصول کی جا سکتی ہو وہ بھی اثاثہ ہوتی ہے۔ اور چونکہ نواز شریف نے اس تنخواہ کی رقم کا جو انہوں نے وصول نہیں کی تھی لیکن وہ وصول کر سکتے تھے، اس کا ذکر نہیں کیا الیکشن کمیشن کے کاغذات میں، تو اس لیے ہم ان کو نااہل قرار دے رہے ہیں۔ یہاں تو عمران خان نے اقرار کر لیا، ان کی اپنی پارٹی نے اقرار کیا کہ ہاں یہ اکاؤنٹس ہمارے ہیں، اعتراف کر لیا انہوں نے، اور ثابت ہو گیا، اسٹیٹ بینک کی رپورٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ 53 کھاتے عمران خان نے شامل نہیں کیے، اور ابھی تو معاملات اور بھی ہیں، ان سے بھی زیادہ ہیں۔ مثلا امریکہ میں عمران خان نے اپنی منی لانڈرنگ چھپانے کے لیے 2 فرمیں قائم کی، اور ابھی تو یہ بات بھی کھلنے والی ہے کہ شوکت خانم جو ہے ہسپتال جو ہے یہ منی لانڈرنگ اور مالی جرائم کا اڈا ہے۔ اسی ہسپتال کی آڑ میں بے انداز کرپشن ہوئی، اور اس بے انداز کرپشن کا ایک کونا وہ ہے جس کی طرف خواجہ آصف نے اشارہ کیا تھا، اور جس پر عمران خان نے مقدمہ دائر کر دیا تھا اور عدالت پر دباؤ ڈالا تھا، اور جرح کا اپنے بیان پر جرح کا حق جو تھا وہ ختم کروا دیا تھا، جو پھر بحال ہو رہا ہے۔ تو وہ کیس یہ تھا کہ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ عمران خان جتنی شوکت خانم کے فنڈ میں پیسے آتے تھے ان کا ایک بڑا حصہ لے جاتا تھا ساتھ، اور باقی کہتا تھا کہ یہ ہسپتال کے خرچ اخراجات میں شامل کر دو، یعنی بڑا حصہ عمران خان کی جیب میں چلا جاتا تھا۔ یہ خواجہ آصف نے الزام لگایا، اور اس الزام کو عمران خان نے چیلنج کیا۔ تو اب خواجہ آصف کہتے ہیں کہ میں یہ ثابت کر دوں گا کہ ایسا ہی ہے۔ تو اب عمران خان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، کیونکہ اب کیس جو ہے وہ عدالت کے پاس ہے۔ پہلے ذرا کیس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دباؤ میں تھا، جو عمران خان چاہتا تھا اس کے مطابق وہ اس کو ریلیف مل جاتا تھا، لیکن اب فیصلہ عدالت میں ہوگا، اور اب عدالتوں پر پہلے جیسا دباؤ نہیں ہے۔ دباؤ تو ہے، دباؤ ہونے کا مظہر یہ ہے کہ فیصلے رک رک کر ہو رہے ہیں، چیزیں سامنے جس رفتار سے آنی چاہیے وہ اس رفتار سے نہیں آ رہی۔ تو الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمران خان کی پریشانی کا اندازہ آپ نے اس خبر سے لگا لیا ہوگا کہ کابینہ کے اجلاس میں اسی بات پر بحث ہو رہی تھی، سب کے چہرے اداس تھے، عمران خان بہت زیادہ گرم اس کا چہرہ بنا ہوا تھا۔ تو شہزاد اکبر نے اس کا موڈ درست کرنے کے لیے مریم نواز کی وہ آڈیو کلپس کا ذکر کیا جس میں کچھ صحافیوں کا ذکر کیا تھا، اور پرویز رشید نے جس میں کہا تھا کہ یہ 4 صحافی ہیں جو ہر وقت مسلم لیگ پر کتے کی طرح بھونکتے رہتے ہیں۔ کلپ کو کوئی اسکینڈل بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی جو نہیں چلی، کیونکہ اس میں اسکینڈل والی کوئی بات ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ پرویز رشید نے مسلم لیگ کو گالیاں دینے والے 4 صحافیوں کو بھونکنے والا کتا کہہ دیا۔ اس فقرے کے علاوہ، یہ فقرہ گالی ہے تو گالی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس فقرے کے علاوہ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اسکینڈل ہو۔ اور یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب پارٹی کے لیڈر آپس میں بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ خود کو گالیاں دینے والوں کا ذکر تعریف کے ساتھ تو نہیں کرتے، یہ تو نہیں کہتے کہ وہ انہوں نے ہمیں گالیاں ارشاد فرمائی ہیں، وہ تو یہی کہیں گے جو پرویز رشید نے کہا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ شہزاد اکبر کا خیال تھا کہ عمران خان کی توجہ ہٹ جائے گی، اس کے چہرے کی جو پر مردنی چھائی ہوئی ہے، شاید وہ اس کا موڈ بدل جائے، لیکن عمران خان پر اتنی بری طرح یہ اداسی اور پریشانی اور خوف کا عالم طاری تھا، تو اس نے کہا ہٹاؤ اس آڈیو کو، چھوڑو، یہ دوسری بات کرو، یہ الیکشن کمیشن والی بات کرو۔ تو صرف عمران خان نہیں، پی ٹی آئی کے بہت سے بڑے ڈرے ہوئے ہیں، اس میں تو اسد قیصر کا نام بھی آتا ہے جو تمباکو فروش کمپنیوں کو کمیشن ان سے وصول کر کے ان کے حق میں فیصلے کراتا ہے، ان کے غیر قانونی دھندے کو قانونی بناتا ہے، ان کو رعایت دیتا ہے۔ اس میں وہ ڈینٹل سرجن بھی شامل ہے جس کو عمران خان نے پاکستان کا صدر بنا دیا، جو ایوان صدر کے خرچے پر فلمیں دیکھتا ہے، ایک فلم 25 لاکھ روپے پڑتی ہے قومی خزانے کو، مشاعرے کراتا ہے، کھانے کراتا ہے، اور گورنر ہاؤس میں جو کھانے کی محفلیں لگتی ہیں ان پر کروڑوں روپے کا خرچہ آتا ہے۔ وہ ان کی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ کس طرح یہ حلوہ کھانے والے نشئی قومی خزانہ کس طرح لوٹ رہے ہیں، کس بے دردی سے لوٹ رہے ہیں۔
تو یہ ساری چیزیں، یہ تحریک انصاف کے اور کئی لیڈر ہیں جو اس فارن فنڈنگ کی زد میں آئیں گے۔ اس کے بعد جب فیصلہ آ گیا تو پی ٹی آئی کا حلیہ ہی بگڑ جائے گا، یعنی اس طرح کی صورتحال ان کے ساتھ پیدا ہونے والی ہے۔ تو عمران خان کا خوف بجا ہے، اور اب اگر عمران خان ان کو پیشکش کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ کو مزید 2 سال والا مطالبہ مان لیتا ہوں، تب بھی بات نہیں بنے گی۔ اب بات عمران خان کے قابو سے باہر ہو گئی ہے، اور وہ مارچ میں جس سکون کا خواب دیکھ رہا ہے وہ سکون سے ملنے والا نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں اس کو ایک لمبی پریشانی ہاتھ میں آنے والی ہے۔ تو ناظرین، یہ اس کی بدحواسی کا اور بوکھلاہٹ کا عالم یہ ہے کہ اس کو کچھ اندازہ نہیں ہو رہا کہ میں پبلک میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کل اس نے ایک سڑک کا افتتاح کیا، وہاں یہ کہا کہ ماضی میں نواز شریف کا نام لیے بغیر ذکر نواز شریف کا ہی تھا 100%، کہ ماضی کے حکمرانوں نے سڑکیں بنائیں اور بے پناہ کرپشن کی ان میں بے پناہ کرپشن کی، لیکن کوئی ثبوت نہیں چھوڑا۔ اندازہ کریں کہ کیا کوئی دماغی طور پر صحت مند آدمی، نارمل آدمی ایسی بات کر سکتا ہے کہ ثبوت نہیں چھوڑا؟ تو پھر تمہیں کیا کشف ہوا ہے، وہی آئی ہے، الہام ہوا ہے تم پر کہ انہوں نے کرپشن کی ہے؟ سڑکوں کی تعمیر میں کرپشن کی گئی ہو تو وہ رک ہی نہیں سکتی۔ سیدھا سا فارمولہ ہے کہ یہ سڑک کتنے میں بنتی ہے، اگر 1 ارب میں بنتی ہے اور وہ بنائی 2 ارب میں ہے تو ظاہر 1 ارب کی کرپشن ہو گئی۔ اس سے بڑا ثبوت اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ لیکن ماضی میں بننے والی سڑکوں کی تعمیر کے حوالے سے خود حکومتی اداروں نے گواہی دی ہے، محکمانہ رپورٹیں دی ہیں کہ ان میں کسی بھی سڑک پر ضرورت سے زیادہ خرچہ نہیں کیا گیا، یعنی جو سڑک 1 ارب کی بننی تھی وہ 1 ارب ہی میں بنی۔ کرپشن تو ہوئی ہے بی آر ٹی میں، جس میں ملتان، پنڈی اور لاہور کی جو میٹرو سڑکیں ہیں ان تینوں کی مجموعی لاگت سے بھی زیادہ خرچہ آ چکا ہے اور ابھی تک وہ زیر تعمیر ہے۔ کرپشن اس کو کہتے ہیں۔ یہ صاحب کہہ رہا ہے کہ کرپشن تو بہت کی لیکن ثبوت کوئی نہیں چھوڑا۔ اب اس کی بات کی کیا تشریح کی جائے، کیونکہ ایسی بات میرا خیال ہے کہ دنیا میں کسی بھی حکمران نے اپنے مخالف، اپنے حریفوں کی مذمت کرتے ہوئے نہیں کی ہوگی کہ بھی کرپشن تو کی ہے، ثبوت نہیں چھوڑا۔ پھر ثبوت نہیں چھوڑا تو پھر کس بنیاد پر تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے کرپشن کی اور بے انداز کی؟ اور بے انداز کرپشن پھر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی تخمینہ تک آپ نہیں بتا سکتے کہ اتنے میں بننی چاہیے تھی جو اتنے میں بنی۔ اور یہ وہی بات ہے کہ بنا ثبوت جو کسی پر الزام لگائے وہ فاسق ہے اور وہ فاجر ہے، وہ منافق ہے۔ تینوں خوبیاں اس شخص میں یہ خوبیاں ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی میں ایسی ہی باتوں کو خوبیاں کہتے ہیں۔ تو عمران خان میں یہ تینوں خوبیاں موجود ہیں کہ وہ ثبوت کے بنا الزام لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، منافقت کرتا ہے اور فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے، اور پھر اس پر کہتا ہے کہ میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں۔ تو ناظرین، جو خلاصہ ہے اس گفتگو کا وہ یہ ہے کہ آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ سے جو معروضی صورتحال اس وقت ہے اس میں 1 سینٹی میٹر بھی رد و بدل نہیں ہوا۔ جو صورتحال پہلے تھی وہی اب بھی ہے، اور صورتحال پہلے وہی تھی، وہ جس کا میں نے ذکر کر دیا کہ نواز شریف جو یا 3 مطالبے نہیں مان رہے اور بات اڑی ہوئی ہے اور پلان فلوٹ کر دیا گیا ہے، مائنس عمران خان اور مائنس 3-4 اور پی ٹی آئی اور نئی حکومت، قومی حکومت 5 سال سے زیادہ مدت کے لیے یہ اس وقت کا پلان ہے۔ اس پر عمل کس طرح ہوتا ہے، کس حد تک کامیابی سے ہوتا ہے، یہ سارا معاملہ مشکوک ہے۔ تو انتظار کیجئے، آنے والے دنوں میں یہ فارن فنڈنگ کیس کا جو مردہ انگڑائی لے کر اٹھا ہے 7 سال کی طویل نیند کے بعد، تو یہ اب جو ہے یہ کوئی سر لیے بغیر نہیں ٹلنے والا۔ ناظرین، اسی پر اجازت دیجیے، خدا حافظ۔